جیسے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ کہتا اللہ کے رسول اور تو کچھ خاص تیاری نہیں ہے، بہرحال میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت بہت زیادہ کرتا ہوں۔ اللہ کے بعد اگر مجھے اس کائنات میں محبت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ان کی نسبت جو کچھ ان کی طرف ہے منسوب ہے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آدمی قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے 3 بندے وہ بتائے تھے خوش نصیب۔ ایک تو وہ انصاف کرنے والا حاکم کہ جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، دوسرا وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، اور تیسرا خوش نصیب وہ بندہ یا وہ عورت کہ جس کا دل اللہ رب العالمین کے مسجد کی طرح معلق رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں خدمت کرنا، اللہ کے گھر میں عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی دیکھ بھال کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، ہم مسجد کے خادم کو ایک معمولی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک غلام، حبشی غلام، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ بعض محدثین نے عورت کا ذکر کیا ہے، بعض نے مرد کا ذکر کیا ہے، بہرحال جو بھی ہے جو اس کے اندر سبق ہے وہ ہم نے اس کو لینا ہے کہ وہ خدمت کیا کرتا تھا، اور اچانک ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی وہ اللہ کا بندہ جو مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا، صفائی کرتا تھا، نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول وہ تو 2-4 دن پہلے رات کو اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، حکیموں نے اپنے علاج کیے لیکن بس جانور نہ ہو سکا اور فوت ہو گیا، تو ہم نے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا آپ آرام کر رہے تھے، ہم نے کہا آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم عام آدمی کسی کو گھر میں آواز دے سکتے ہیں کہ بھائی صاحب باہر آئیں ذرا آپ سے کام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ایسا تھا کہ باہر کھڑے کو کوئی آواز نہیں دے سکتا تھا کہ اللہ کے رسول باہر ہے ہماری بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ صبح تک رکھنا مناسب نہیں ہے، چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتا دیں گے صبح اگر آپ سے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن سے نکال دیا، نہیں بتا سکے۔